بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وہ غلام ابن غلام تھے، لیکن اسلام نے اسے دنیا پر حکومت کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ غلامی سے سرداری تک کا سفر کرنے والا یہ شخص کون تھا؟ جو کہ غلام تھا اور غلام کا بیٹا تھا، لیکن بڑے بڑے سردار اس کے ہاتھ چومتے تھے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عاشق زلف رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے متعلق خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال کا پورا نام بلال ابن رباح حبشی تھا۔ آپ کے والد رباح حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ ملک عرب کے مغرب میں آباد ایک افریقی ملک ہے، جہاں کے لوگوں کا رنگ عموماً سیاہ ہوتا ہے، لہٰذا حضرت بلال حبشی کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ زمانہ جاہلیت سے ہی حضرت بلال حبشی کے والدین آ کر مکہ میں ہی بس گئے تھے۔ حضرت بلال کے والدین حبشہ کے غلام میں سے تھے، لہٰذا حضرت بلال حبشی پیدائشی طور پر مکہ کے ایک قبیلہ جمع کے غلام تھے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو آواز آئی کہ اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، غار ہیرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال حبشی نے یہ آواز سنی تو وہ قریب چلے آئے اور آ کر عرض کی کہ میری بکریوں میں سے کوئی بھی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے، لہٰذا میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے کہ ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال نے عرض کی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت بلال نے بکری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت بلال پہلے سے ہی دل اللہ کے نبی کو دے چکے تھے، تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ۔ اور اسی دن سے حضرت بلال اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو تعلق قائم ہوا وہ آخری سانس تک قائم رہا۔ حضرت بلال وہ پہلے غلام شخص تھے کہ جس نے مکہ میں اپنا اسلام ظاہر کیا تھا۔ اسلام لانے کی وجہ سے انہیں سخت اذیتیں برداشت کرنی پڑیں۔ حضرت بلال چونکہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، جو سخت مشرک اور دشمن اسلام تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو آتش انتقام سے بھڑک اٹھا۔ حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور ان سے استفسار کیا کہ تو لات و عزیٰ منات سے منہ موڑ چکا ہے اور کوئی معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو بلال حبشی فوراً سے بولے کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور اس اللہ کو معبود حقیقی مانتا ہوں جس نے میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔
امیہ بن خلف نے جب حضرت بلال حبشی کا یہ بے باکانہ جواب سنا تو اس کے سر سے پاؤں تک آگ سی لگ گئی۔ ایک غلام ہوتے ہوئے اس قدر بے دھڑک جواب دے دیا۔ وہ برداشت نہ کر سکا اور بولا کہ اس دین سے باز آ جاؤ ورنہ شدید عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ لہٰذا حضرت بلال حبشی پر ظلم کا آغاز ہوا۔ تشدد، اذیت، مار پیٹ، بھوک و پیاس اور ظلم بڑھتا رہا اور حضرت بلال حبشی اپنی زبان سے آہت آہت پکارتے رہے۔ امیہ بن خلف آپ پر بے انتہا تشدد کرتے اور کہتا کہ تو کہہ میں لات و عزیٰ پر ایمان لایا، مگر حضرت بلال فرماتے کہ میں لات و عزیٰ اور منات سے بیزار ہوں۔ ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ بلال حبشی ظلم اور تشدد برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش سنبھلتی تو زبان سے آہت آہت کے نعرے بلند ہو جاتے۔ عرب کی سرزمین جو اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کو زمین پر لٹاتا اور تپتی ہوئی زمین پر لٹانے کے بعد آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگاریں بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی مبارک زبان سے آہت آہت کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا کہ اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن دین اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سخت سے سخت سزا بھی ان کو برداشت کروا رہی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کا حقیقی چراغ روشن تھا۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگاروں جیسی زمین پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے۔ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ کافی عرصہ تک یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز یہ تماشا دیکھتے اور اس پر افسوس کرتے۔ آخر کار آپ سے رہا نہ گیا تو آپ امیہ کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اس بیگانہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم نہ کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس پر احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ یہ تمہارا خیالی یوم آخرت کا میں قائل نہیں ہوں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر ان کو سمجھایا کہ تم ایک طاقتور ہو اور یہ غلام بے بس و مجبور ہے، تمہارے شایان شاہ نہیں کہ تم ایک مجبور انسان پر اس قدر ظلم و ستم کرو۔ تو امیہ نے جواب دیا کہ اگر تم اس کالے غلام کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کروا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ بلال اب آزاد ہے اور دنیا آخرت میں یہ میرا بھائی ہے۔ جب حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلال کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شامل کر لو۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارتے تھے اور آپ سے قرآن پاک کی تعلیم سیکھتے اور حکمت و دانائی کی باتیں آپ سے سیکھا کرتے تھے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال حبشی نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ جا پہنچے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال حبشی نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں اذان دی۔